ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال الله تعالى في موضع آخر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلغوں قبا امداد کن. قادری امنعرے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں غداز بود، اولی پرشش نماز بود. ایک مرتبہ باز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، میرے بزرگوں، دوستوں اور قوم کے محترم پیارے بچوں، گزشتہ ہفتہ میں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق خطاب ہوگا. اس میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ آپ کے وصال کی تاریخ 22 رجب ہے، اور 22 رجب کو ہمارے بہت سے غربائے اہل سنت کنڈے کی نیاز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور وہ اسے منسوب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی تعیین شرعی نہیں ہے، تعیین عرفی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں اگرچہ نہ ملے، لیکن علم محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ حفظ علم بھی ہے، اور بندہ
کسی چیز کو حفظ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو وہ سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو بہت سی احادیث ایسی ہیں، بہت سے واقعات ایسے ہیں جو سینہ بہ سینہ چلے ہیں، جو سینہ بہ سینہ چلے، اسے کتاب میں مرقوم نہیں کیا گیا۔ ان تمام روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی فاتحہ کا انعقاد کرتے، اور وہ اس غرض سے کرتے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد خاندان ہاشمی میں اور خاندان بنو امیہ کے درمیان جو ناچاقی پیدا ہو گئی ہے وہ دور کی جا سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی فاتحہ کا انعقاد کرتے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ اس وجہ سے یہ فاتحہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جانے لگی، حالانکہ آپ کی وصال کی تاریخ 15 رجب ہے۔ اسی لیے گزشتہ ہفتہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق خطاب کیا۔ میں نے یہ اعلان تو کر دیا، اور یہی بات میں بتانا بھی چاہتا تھا، پچھلے ہفتے وقت نہیں تھا، اور میں نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ پر خطاب کروں گا، اور انشاءاللہ آج رات میں جو کہ 22 کی شب ہوگی، ہماری اسی مسجد میں نماز عشاء کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختصر سا خطاب بھی ہوگا۔ آپ تمامی حضرات اس میں ضرور بالضرور شریک ہوں۔ المختصر معاملہ ایسا ہے کہ گزشتہ ہفتہ جمعہ سے لے کر اس ہفتہ جو یہ جمعہ ہے، کیا پتہ آپ لوگوں نے اس پہ توجہ دی یا نہیں دی کہ ہندوستان کے حالات اتنی تیزی سے پلٹے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے حق میں ایسے نا انصافی والے فیصلے کیے گئے ہیں کہ مسلمان اگر اس پر توجہ دے تو اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ ابھی کتنا ہی دن گزرا تھا کہ ہم نے اپنے پرانے زخم کو پھر سے تازہ کر لیا، یا ہمارے پرانے زخم کو پھر سے تازہ کر دیا گیا، اور مسلمانان اسلام بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا کہ دیکھو کہ تم کچھ نہ کر پائے اور ہم نہ جانے کیا کیا کرتے رہے اور کیا سے کیا ہم کر گئے۔ ابھی اسے کچھ زیادہ ہی عرصہ نہیں گزرا، ہندوستان کی تمام مساجد پر غیروں کی نظر مرکوز ہو گئی۔ ابھی مساجد ہی کی بات چل رہی تھی کہ دیکھیں لکھنؤ ہائی کورٹ میں روزانہ 2.5 گھنٹہ اس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہندوستان کے جو مدارس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے بچے مدرسے میں اسکول کی بات نہیں ہو رہی، کتنا فیصد ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ ہم خود اندازہ لگائیں۔ آپ تو عوام میں ہو، عوام سے تعلق رکھتے ہو، بعض خواص کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے کیا گل کھلایا جا رہا ہے، اور ہفتے بھر میں اس پہ ورڈکٹ آ جائے گا، فیصلہ دے دیا جائے گا کہ تمام مدارس کو بند کر دیا جائے۔ جلد نہیں تو بدیر ہی صحیح اس پر عمل کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کئی بار آپ لوگوں سے کہا ہے کہ مدرسے جو ہے یہ فیکٹری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مساجد کے ائمہ آپ کے گھروں میں پڑھنے والے فاتحہ، قرآن خوانی، آپ کے بچوں کو عربی پڑھانے والے، یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئے، کسی جنگل سے پکڑ کے نہیں لایا گیا انہیں۔ کوئی آبادی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہی پروڈکٹ خالی پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں خالی عالم پیدا ہوتے ہیں، حافظ پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر کی بچیوں سے شادی کر لی جائے تو تمہارے بچے بھی حافظ عالم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے۔ نہیں، یہی مدارس ہے،
اسی لیے ہم اس کو مادر علمی کہتے ہیں. اگر مدارس بند کر دیے جائیں، مدارس کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے، 10 سے 15 سال، 15 سے 20-25 سال ڈھونڈنے پہ بھی کوئی عالم نہیں ملے گا. آپ کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں رہے گا. وہ حدیث ذہن میں لائے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی لیکن کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی اہلیت ہی نہیں رکھے گا نماز پڑھانے کی. نماز پڑھانے کے لیے آپ اتنے لوگ ہیں، جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، فقط امام اور مؤذن ہی مخصوص کیوں ہیں نماز پڑھانے کے لیے؟ 5 وقتہ نماز میں 100 کے قریب، کبھی 100 سے زائد لوگ نماز پڑھانے آتے ہیں. صرف امام اور مؤذن کے اندر اتنی قابلیت اور لیاقت کیوں ہوتی ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو سکے؟ اگر امام صاحب نہیں آئے تو بتائیں، ہماری مساجدوں کا، میں اس مسجد کی نہیں تمام مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، امام صاحب دیر ہو جائے، نہیں آئے، آنکھ لگ گئی یا کہیں بغیر بولے چلے گئے، تو کیا ہماری صف میں کوئی ایسے حاجی صاحب ہیں جو کھڑے ہو کے مصلی پہ نماز پڑھا سکے؟ کوئی ایسے سرمایہ دار مالدار شخص ہے جو مصلی پہ آگے بڑھ سکے؟ اگر وہ حاجی صاحب بھی ہوں گے، اگر وہ مالدار بھی ہوگا، اگر وہ نماز کا پابند ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، کرتا بھی پہنتا ہوگا، لیکن اگر اس کی داڑھی نہ ہو تو کیا آپ اس کو مصلی پہ کھڑا کریں گے؟ اس کی داڑھی ہو اور ایک مشت سے کم ہو تو کیا آپ اس کو مصلی پہ کھڑا کریں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا نہیں پورا سوچیں. آپ اور ہم جس چیز کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں وہ ہمارا مقصد تخلیق نہیں ہے. ہمیں پڑھی ہے اپنی اور اپنے بچوں کی تو صرف یہ کہ یہ پڑھ لے جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، MBA کر لے، BA کر لے، CA کر لے، ABCD جو بھی کر لے گا وہ قبر سے پہلے، بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے تک کام آئے گی. آنکھ بند ہونے کے بعد ان ڈگریوں کا کیا کریں گے آپ؟ دنیا کمانا ہے تو دنیا اتنا ہی کمائے نا بندہ جس سے کام چل جائے. آپ 5 کلو چاول خرید کے لاتے ہیں تو کیا پورا بنا کے کھا جاتے ہیں یا پھر اتنا کھاتے جتنا آپ کو غرض ہے؟ آپ کے گھر میں آٹا رہتا ہے تو پورے آٹے کی روٹی بن جاتی ہے یا آپ کے بھوک کے مانند بنائی جاتی ہے؟ آپ گوشت پورا جانور خریدتے ہیں یا 1-2 کلو لے کے آتے ہیں؟ تو دنیا بھی اتنی ہی حاصل کرے نا جتنی ضرورت ہے. یہ دنیا کے پیچھے آپ دوڑیں گے، دنیا اپنے پیچھے دوڑائے گی، اور دوڑا دوڑا کے اس جگہ لے آئی ہے کہ فقط خالی کسی شخص کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کے حلیے سے پہچاننے کے لیے کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، تو بندہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن بتا نہیں پائے گا مسلمان ہے اگر اسے جانتا نہیں. کیونکہ ہم نے اپنے آپ پر غیروں کو اس طرح مسلط کر لیا غیر شعوری طور پہ. ہم خود داڑھی رکھنے میں جھجکتے ہیں، ہم خود ٹوپی پہننے میں جھجکتے ہیں، ہم خود کرتا پیجامہ پہن کر نکلنے میں جھجکتے ہیں، ہم خود اسلامی شعار کو اختیار کرنے میں جھجکتے ہیں. جب آپ خود جھجک رہے ہیں تو ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا مسلط ہوگا آپ پر، اور ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے. پہلے تو آپ نماز پڑھ نہیں رہے تھے نا، اب آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. حکومتی سطح پر آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ چاہے جو کریں باہر اور اپنی زندگی میں، جس قانون کی خلاف ورزی کرے آپ کو چھوٹ دے دی جائے گی، لیکن مسجد میں داخل ہونا قانونی، یہ قانون کی نافرمانی ہوگی. مدارس میں داخلہ کرنا بچوں کا، یہ خلاف قانون عمل ہوگا. اس بات پر بحث کی جا رہی ہے کہ 15 سال سے کم کے بچوں کو مدرسے میں نہ رکھا جائے. اس بات پر اس کورٹ میں بحث کی جا رہی ہے کہ ایجوکیشن سے مراد یہ عصری علوم ہیں، اس لیے ان کو ایڈٹ نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے مذہب کی تعلیم پڑھا. یہ تو ایڈٹ مدرسے کا نام صرف لیا جا رہا ہے جس کا تعلق سرکار اور گورنمنٹ سے ہے، لیکن اس قانون کے چلتے ہندوستان کے سارے مدارس اس کے مد نظر ہیں. اور جس دن یہ قانون پاس ہو گیا تو آج بھی تو ہمارا حامی و ناصر اللہ ہی ہے، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے
اگر بندہ حالات کا تجزیہ کرے تو پتہ چلے گا کہ بہت مشکل ہو جائے گی. اور یہ مشکل کھانا کھانے کی نہیں ہوگی, یہ مشکل آپ کو زندگی گزارنے کی نہیں ہوگی. مشکل پریشانی آپ کے عقائد, آپ کے تشخص اور آپ کے ایمان کے لیے ہو جائے گی, جس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے, جس کی طرف مسلمان سوچنے کی, جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا ہے. ہماری بچیاں جو آج غیروں کے ساتھ رنگریلیاں مناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو کوئی متقی پرہیزگار گھرانے کی نہیں ہے, وہ 5 وقتہ نمازی نہیں ہے, وہ ایسی نہیں ہے کہ جو نماز روزے اور اپنے آپ کو شریعت کی پابند بنا کر رکھیں. جا کے ان تمام بچیوں کا جائزہ لے لیں, کسی کو حضرت فاطمہ کا نام نہیں معلوم تو کسی کو حضرت خدیجہ کا نام نہیں معلوم. جس کو اتنی چھوٹی چھوٹی بات نہیں معلوم کہ اسے کیا پتا ہوگا نماز میں کیا پڑھتے ہیں, کیونکہ والدین نے سب کچھ بنا کے رکھا ہے دنیاوی تعلیم کو کہ بچی پڑھ لے گی تو کمائے گی تو پیسہ گھر میں لا کے دے گی. میری بچی بہت عقل مند ہے, میری بچی سارے کام کر لیتی ہے, خود سے چلے جاتی ہے, بینک میں فارم بھر لیتی ہے, اپنا کام خود ہی کر لیتی ہے, باہر کیا کر رہی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں. جب والدین کے اندر خود دین نہیں ہے تو اپنے بچوں میں کیا منتقل کریں گے وہ. اور ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو حالات چل رہے ہیں اس پہ تقریریں کی جا رہی ہے, مضمون لکھے جا رہے ہیں, پوسٹ کی جا رہی ہیں, یہاں ہے دوسرے لوگ, ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. آپ, میں, ہم سب اس میں کسی نہ کسی طرح شامل ہیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں, ہم سب انکلوڈنگ امام, ائمہ اور علماء سب. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے, وہ بھی اس خوف سے ادا کر رہے ہیں نا کہ کل بروز قیامت پکڑ نہ ہو. اگر اس بات کا خوف نہ ہو تو کون اپنا فرض ادا کرے. اور جب یہ بات دل سے نکل جاتی ہے تو بندہ بے راہ روی اختیار کر لیتا ہے. جب یہ بات سینے میں, دل میں جس چیز کا خوف نہیں رہ جاتا ہے تو پھر وہ بشکل و صورت مسلمان ہو سکتا ہے, اندر سے ایمان اس کا ختم ہوتے جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی دینی تعلیم اولاً حاصل کریں, اپنے بچوں میں منتقل کریں. یہ ہم بولتے آئے ہیں اور ہم نے ہر مساجد و مدارس اور علماء ائمہ سے سنا, لیکن اب دیکھیں کہ ہم اپنے مسجدوں میں بھی مکتب نہیں پڑھا پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ چھوٹا ہے, ابھی اس کی اسکول پڑھنے کی عمر ہے, گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے گی, تو آپ کیسے اس کو پڑھائیں گے. یہ آپ کے لیے قانون بن رہا ہے, آپ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے. آپ کے ایمان کو برباد اور خراب کرنے کے لیے پوری دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے, ایک مسلمان ہی ہے کہ وہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہے. جب اسے تسلف فی الدین کی اس سے سامنے بات کی جائے, اسے متسلف بنانے کی بات کی جائے تو زبان سے نکلتا ہے کیا, بھئی مولانا لوگ جھگڑا لگانے کا کام کرتے ہیں خالی. ان مولانا لوگ کے رکھا کیا, یہی سب خالی ٹاپک ہے, ان کو دنیا داری سے کیا کام, ان کو سیاست سے کیا کام. تو بھائی آپ کو سیاست سے کام ہے, آپ کو دنیا داری سے کام ہے, کتنا فائدہ پہنچایا آپ کی دنیا داری نے آپ کو, ذرا ہم کو بھی بتائیں. ذرا آپ اپنی دنیا داری کے فوائد ہمیں بھی دکھائیں. کتنا آپ نے اس دنیا داری کو اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لی. لوگ کہتے ہیں علماء کو سیاست میں اترنا چاہیے, اچھی بات ہے اترنا چاہیے, لیکن اپنے ایمان کے بچاتے ہوئے نا. آج جتنے بھی سیاسی مسلمان ہیں ذرا بتائیں, اس میں سے ڈھونڈ کے لائیں کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے, کتنوں کا ایمان سلامت ہے. خدا کے ہاں اس کا بھی جواب دینا ہے نا. سارے اعمال کی مقبولیت کی جو بنیاد ہے, جو جڑ ہے, جو اصل ہے, جو معیار ہے, وہ عقیدہ ہے, وہ ایمان ہے, وہ توحید ہے. توحید بمعنی ایمان. جب اسی کی تم حفاظت نہ کر سکو تو مسجد میں ماتھا رگڑنے سے کیا فائدہ, صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے سے کیا فائدہ, ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکہ مدینہ گھوم آنے سے کیا فائدہ, کیونکہ حج تو اس کو کہہ نہیں سکتے آپ. ہر سال بلا ناگا, ہر سال پابندی کے ساتھ ایک موٹی رقم 2.5% نکال کر دینے سے کیا فائدہ جب آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اور آپ کے ایمان کی حفاظت
یہ سقوط حکومت سلطنت اسلامیہ کے بعد جو قلعے بنے ہیں آپ کے، وہ مدارس و مساجد ہے. آپ نہ مانیں وہ آپ کی غلطی ہے. اور اگر سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو جائیں گے گھر، وقت ملے گا 10 منٹ 15 منٹ دینا اور سوچنا کہ مجھ سے اور میرے اطراف میں جو یہ دینی ماحول مجھے تھوڑا موڑا میرے گھر میں اور میرے محلے میں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ کی سوچ جا کر ختم ہوگی مسجد میں، اور وہ مسجد کا امام، مسجد کا حافظ، مسجد کا قاری، اس کی دنیا ابتدا ہوگی اور اس کا اختتام ہوگا مدرسے میں. یعنی آپ مدرسے کو ہٹا دو فی زمانے نا، بالخصوص ہندوستان میں بھائی، بالخصوص جو باہر جاتے ہوں گے عرب کنٹری کے علاوہ، بہت کم ایسے ہیں ہمارے ہندوستانی، ہم جیسے ہندوستانی، مہاراشٹرین، یو پی والے، بہار والے، ورنہ گجراتی تو ہر جگہ بھرے ہیں، پورے دنیا میں گجراتی بھرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. جو کبھی افریقہ گئے ہوں، افریقہ پورا بر اعظم، جو کبھی یورپ گئے ہوں، جو کبھی یو کے کی کسی کنٹری گئے، یو ایس کے کسی کنٹری میں گئے، ان سے پوچھئے ذرا کہاں نہیں گئے ہندوستانی مسلمان. آپ کو نہیں پتہ ہے نا مدرسوں کی اہمیت، آپ کے مخالف کو اچھے سے پتہ ہے. یہ ہندوستانی نہیں، پوری دنیا میں یہاں سے علماء جا رہے ہیں. بولے مدرسہ بند کر دو، سارا جھنجٹ ختم ہو جائے گا. مدرسہ بند کر دیجئے، مدرسے پہ پابندی لگا دیجئے، ان کی نسل بھی خراب ہو جائے گی، ان کا ایمان بھی نکل جائے گا، ان کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا. پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے مسجدوں کو توڑنے کی. جب مسجدیں ویران ہو جائے گی تو گورنمنٹ ایسی قبضہ کر لے گی. یہ چل رہا ہے، یہ ہوا ہے ایک ہفتے میں. کتنا آپ لوگوں نے اس پہ توجہ دی آپ جانیں. اور جو کہتے ہیں کہ بھائی علماء کو سیاست سے کیا کام، یا علماء سیاست میں نہیں آتے ہیں، تو آپ پھر اب ثبوت دو. آپ اتھارٹی رکھتے ہو، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ مسجد اور مدرسے کو چھوڑ کے آپ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، جو آج آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو رہی ہے، اس کی 95% وجہ مدارس ہے. 95%. اگرچہ مدرسہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بہت بڑا احسان ہے ان مدارس کے سفراء اور اس کے سفیر پر کہ جو پورے ہندوستان میں گھوم کر آپ کی زکوٰۃ لیتا ہے، پوچھتا ہے یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، عطیہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، کیا ہے. آپ بتاتے ہیں تو آپ کا وکیل بن کے اسے الگ رکھتا ہے، پھر جا کر ہیلہ شرعی کراتا ہے. ہیلہ شرعی کرانے کے بعد وہ مدرسے میں لگاتا ہے. آپ کی زکوٰۃ جو صحیح طور پر ادا ہو رہی ہے وہ اس مدرسے کے سفیر کی وجہ سے. مدرسہ ہی ختم ہو جائے گا تو کہاں ڈھونڈتے بیٹھو گے؟ اتنا ٹائم ہے کہ آپ جا کر کسی غریب، کسی فقیر شرعی اور مسکین شرعی کو ڈھونڈیں؟ آپ تو، ہمارے ماحول یہ ہے، ہمارے محلے، ہمارے علاقے، ہمارے مسلمانوں کا، کہ گھر پہ جو فقیر آتا ہے اسے بھی اٹھا کے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے. تحری تک کے بھی نہیں کرتے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. تحری تو ضروری ہے نا، یا کم سے کم پوچھ لے اس سے کہ بھائی آپ زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ ہو. تو شریعت کہتی ہے اگر ہاں وہ کہہ دے اور اس کی حالات سے بندہ واقف نہیں ہے، یا وہ تحری کر لے اور اسے لگے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگر اسے دے دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن بے فکری والی زکوٰۃ ان مدارس میں دے دینے سے آپ کی ادا ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے. چہار جانب سے دیکھیں، آپ ہر طرف سے دیکھیں. جس طرح آپ نے اپنی زندگی میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کو کا دخل دیا ہوا ہے، اس کی تعلیم کا دخل دیا ہوا ہے، تو ذرا مدرسے کی تعلیم یعنی دینی تعلیم کو بھی دخل دے کے دیکھیں. خالی الف سے یا تک اور ثنا سے قل واللہ تک یہی اسلام نہیں ہے. فجر سے لے کے عشاء تک یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کا ایک پارٹ ہے. یہ عبادات سے تعلقات ہے. اس کا معاملات میں کیا کریں گے آپ؟ نکاح کس سے پڑھائیں گے؟ جنازہ کس سے پڑھائیں گے؟ حرام و حلال کے مسائل کس سے سیکھیں گے؟ کون بتائے گا کہ شیئر بازار میں پیسہ لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کون بتائے گا کہ بینک کی یہ جو نئی آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں اس میں جائز صورتیں کیا ہیں، ناجائز صورتیں کیا ہیں؟ کون بتائے گا آپ کو کہ حوادث زمانہ کے لحاظ سے کس مسائل میں چینجنگ آئی، کس میں نہیں آئی ہے؟ کیا کوئی دنیا دار بتا لے جائے گا؟ یہ علامت قیامت جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا، صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذریعے دین اٹھایا جائے گا، علم اٹھایا جائے گا. سینوں سے علم کو نہیں نکالا جائے گا بلکہ علماء کے ذریعے. ایک ایک عالم دنیا چھوڑتے جائیں گے، ان کے پیچھے ان کا نعم البدل، ان سے اچھا بدل تو دور کی بات ہے، ان جیسا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد آج تک دنیا اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈ رہی ہے. سیدی حضور محدث اعظم ہند، محدث اعظم ہند علیہ رحمہ ہو یا محدث اعظم کچوچوی ہو، محدث اعظم محدث صورتی علیہ رحمہ حضور مفتی اعظم ہند ہو سرکار تاج الشریعہ ہو، یا سیدی سرکار کلا ہو، یا مفتی رجب علی ہو، جتنے بھی علماء ہیں، خلفائے اعلیٰ حضرت ہیں، خلفائے مفتی اعظم ہیں، آپ دیکھیں ان کے بچوں میں بھی وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے جو ان کے والد میں تھی. وہ قابلیت، وہ لیاقت، وہ صلاحیت ان کے اندر نظر نہیں آ رہی. یہی ہے، اس طرح علم اٹھے گا، اس طرح جہالت پھیلے گی، اس طرح لوگوں کے اندر بے دینی، بے غیرتی سرایت کرے گی. کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. دین کو تماشا بنا دیں گے لوگ، اور تماشا بنائے جا رہے ہیں. کیا ہر سال یہاں سے اعلان نہیں کیا جاتا عرس میں خرافات کو بند کرنے کے لیے، عید میلاد کے میں خرافات کو بند کرنے کے لیے کتنا ہمارے لوگوں نے اس پہ عمل کیا؟ یہ سب قیامت کی علامت ہے، یہ سب قیامت کی علامت ہے. دنیا داری ہمارے اندر اس طرح گھر کر گئی ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہمارے پاس عمل کی تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، سوچنے کے لیے بھی. تو لہٰذا میری گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے، اور یہ اللہ و رسول کا فرمان بھی ہے کہ منکرات کو ختم کیا جائے، فحاشی کو ختم کیا جائے، اور غیر اسلامی طریقے کو ختم کیا جائے، اور اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ماحول کو ایسا سازگار کیا جائے کہ وہ شرعی ماحول بن جائے، وہ دینی ماحول بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. مولا کریم ہم سب کو جب تک باحیات رکھے تو اسی سچے پکے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر باحیات رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. کل بروز قیامت اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.